السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف صاحب، آپ نے فرمایا کہ قضا عمری جو نمازیں ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے میں دعائیں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں لوگ مومن مسلمان، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور توبہ کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ اتنے 4 نفل پڑھ لو تو ساری عمر کے گناہ، 700 سال کے گناہ، کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ صرف ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث پاک ہے کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے۔ ایک جماعت ہوگی وہ جنتی ہوگی، جن کو ہم لوگ اولیاء کرام کہتے ہیں۔ تو یہ دوستیوں کی باتیں اگر سنیں گے تو وہ تو اسی طرح الجھائے رکھیں گے۔ تو اگر ان کو جنت کے راستے کا پتہ ہو تو وہ خود نہ اختیار کر لیں۔ تو ان دوستیوں کی باتوں کو چھوڑیں۔ اولیاء کرام کے نزدیک جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کی پہلی زندگی، پہلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس دن سے جو عمل کرے گا اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو توبہ سے مراد اولیاء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ جس کام سے، جس عمل سے، جس گناہ سے توبہ کی ہے وہ دوبارہ نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ نہ دہرائے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہتا جائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس طرح نہیں توبہ ہوتی۔ جس طرح نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں تو اب اس نے توبہ کی ہے تو اب کبھی کوئی نماز نہ چھوڑے۔ کسی مجبوری سے اگر نماز رہ جاتی ہے تو دوسرے ٹائم ادا کر لے۔ تو پچھلی نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کا دروازہ ابھی تک بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لے۔ توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ خالص توبہ، خالص توبہ یہی ہے کہ جس گناہ سے، جس عمل سے آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ زندگی میں دوبارہ نہ کرے۔ اگر پھر کبھی 10-20 سال کے بعد اس نے دوبارہ وہی عمل کر لیا، وہ گناہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ وہ پہلی لسٹ بھی پھر ساتھ لگا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس نے توبہ نہیں کی، وقتی طور ایسے ہی اپنی طرف سے سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ مخلوق کو تو دھوکہ ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اولیاء کرام کے، کیونکہ یہ 2 گروہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ایک ہیں علماء کرام، مولوی۔ یہ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ فرقے جتنے ہیں سارے دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ۔ لیکن یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ فرقے بنانے سے باز نہیں آتے۔ سارے فرقے مولویوں نے ہی بنائے ہیں، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا سورۃ بقر میں 78، 79، 80، 81 نمبر آیت ہے، 4 آیات ہیں کہ یہ زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ اپنی من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ جس طرح یہ 23 گھنٹوں کی کتابیں لکھی ہیں، فضیلتوں کی لکھی ہیں، درودوں کی لکھی ہیں، انہوں نے ایسی، اور پھر بیچ کر اس سے کمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خسارے والی کمائی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، گئے بھی تو چند دن۔ اللہ تعالیٰ نے کیا میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں دوزخ سے نکالوں گا؟ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا سنتین و سب عین فرقتن کلہ فی النار والجماعتی، کہ یہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ انعام والے بندے اولیاء کرام ہیں۔ تو ان کا فرمان یہی ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے مرشد کامل کے ہاتھ پر، تو اس کی پہلی زندگی جو ہے اس کے سب جو جرم ہیں سب معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس دن سے نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اگر وہ کوتاہی کرے گا تو اس کا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تو باقی نہیں پوچھیں گے۔ جو پیچھے زندگی گزر گئی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اولیاء کرام کے نزدیک یہ ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو۔ تو آج کل انعام والے بندے، کیونکہ نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا، لا نبی آباد ہی سرکار فرما گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب اولیاء کرام ہیں۔ تو یہی انعام والے بندے ہیں اور ان کے فرمانات یہی ہیں کہ جس دن سے آدمی توبہ کر لے، اگر بعد میں کوتاہی ہو جائے، آدمی خطا کا پتلا ہے، تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اور پھر یہ کہتے نہیں روزے جس نے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو روزے آئے اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس میں پرہیزگاری کریں گے، روزے رکھیں گے، ریاکاری نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھائی حج سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ قضاء عمری وغیرہ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، اور مولوی بیچارے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا فیصلہ ہے کہ یہ فرقے جتنے بھی ہیں سارے دوست کی ہیں۔ فرقوں کو یہ چھوڑتے نہیں تو دوزخ سے ان کو نجات نہیں ہوگی۔ تو اللہ رسول مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اپنے انعام والے بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔